أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے ساری دنیا کی مسلم خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم مشرکوں سے، کفار و مشرکین سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ یعنی سورہ بقرہ کی یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں مسلم مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ مسلم خواتین سے شادی کریں، مشرکین اور کافرہ عورتوں سے شادی نہ کریں، اور مسلم عورتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ صرف مسلم مردوں سے شادی کریں، کسی مشرک اور کافر سے شادی نہ کریں۔ قرآن مجید کا یہ پیغام سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں دور دراز سے آئی ہوئی ملت کی ماں اور بہنیں، رشتہ اسلام سے میری ماں اور بہنیں، اگر وہ میری گفتگو سن رہی ہیں تو میری پہلی گزارش ہے کہ اپنی سہیلیوں سے گفتگو بند کر کے تھوڑی دیر میری گفتگو کو سماعت کر لیں، اور آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ اس پیغام کو آپ سنیں، اس پر عمل کریں۔ آج ملک کے جس طریقے کے حالات ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آج ہر شخص کا تعلق سوشل میڈیا سے ہے، پرنٹ میڈیا سے ہے، الیکٹرانک میڈیا سے ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں، انسٹاگرام پہ جائیں، کسی بھی سائٹ پہ جا کر کے آپ دیکھیں، آج اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے جو ماحول ہے یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے مسلمانوں کو بے عزت کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، مسلم خواتین کے ساتھ جس طریقے سے بے عزتی کا معاملہ، اور اس قوم کو مایوسی کا شکار بنانے کے لیے جس طریقے کے خطرناک ہتھ کنڈے ہیں وہ آج بالکل کھلے منچ سے کہے جاتے ہیں۔ اس طریقے کے اعلانات آپ اپنے ان تمام پلیٹ فارموں پہ جو سوشل میڈیا کے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کہ جس میں علل اعلان یہ باتیں کہی جاتی ہیں ہماری خواتین کے تعلق سے، ہماری عزت دار عورتوں کے تعلق سے، ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں کے تعلق سے، کہ ان سے شادیاں کرو، ان کی زندگی برباد کرو، یہ انعام دیا جائے گا، وہ انعام دیا جائے گا۔ اس طریقے سے تمام دنیا بھر کی بکواسیں آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہماری ملت کی خواتین کو تھوڑا بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں، انہیں احساس بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دامے فریب میں گر جائیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو، اور جب احساس ہو تو بہت دیر ہو چکی ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 40,000 سے زیادہ جعلی اکاؤنٹس ایسے ہیں جو رات دن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بکواسیں کر رہے ہیں۔ ان کا کام ہی یہ ہے
اسلامی قوانین پر، اسلامی تہذیب پر، اسلامی کلچر پر، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی پر، نکاح اور طلاق کے معاملات پر وہ اتنی بکواسیں پھیلاتے ہیں تاکہ مسلم نوجوانوں کے اور مسلم بچیوں کا اپنے دین سے اعتبار ختم ہو جائے، اور انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا دین ایک ڈھکوسلا ہے اور یہ بڑا دقیانوسی قانون ہے، بہت عملہ ہے، بہت پرانا قانون ہے، اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ 40,000 سے زیادہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سے اسلام، مسلمان اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر روز و شب حملے کیے جاتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی 30,000 سے زیادہ فیک آئی ڈیز ایسی مسلم بچیوں کے نام سے ہیں جن کا وجود دنیا میں نہیں۔ مسلم بچیوں کا نام یوز کر کے وہ عورتیں جو مسلم نہیں ہیں مگر وہ مسلم بچیوں کے نام پر آئی ڈیز بنا کر کے اور وہ مسلم بچیوں سے رابطہ کرتی ہیں، پھر وہ انہیں سمجھاتی ہیں کہ میرا بھی بوائے فرینڈ ایک غیر مسلم ہے، میرا تعلق ایک غیر مسلم سے ہے اور وہ بڑا وفادار ہے، وہ بڑی عزت دیتا ہے، وہ بڑا خیال رکھتا ہے۔ یہ لوگ صرف ایک عورت پر بھروسہ کرتے ہیں، ایک ہی عورت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس لیے تمہیں بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ 30,000 سے زیادہ مسلم بچیوں کے نام سے ایسی فیک آئی ڈیز ہیں کہ جو مسلم بچیوں سے رابطہ کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی 15,000 سے زیادہ آپ کو ٹیلی گرام پر ایسے گروپ مل جائیں گے جو راتوں دن مسلم بچیوں کو شکار کرنے اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اسلام کے نام سے، اسلامی نام کے ساتھ 1200 سے زیادہ اسلامک گروپ موجود ہیں جو مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ وہ آپ کو سلام کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں لکھ کے بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے اسلامی قوانین پر حملے کرتے ہیں، حضور کی سیرت پر انگلی اٹھاتے ہیں اور اپنی الٹی سیدھی بکواسیں کر کے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا ہماری ساری مسلم خواتین عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں؟ دین کا کتنا علم ان کے پاس ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی ہیں۔ اب ان کے پاس اگر اس طریقے کی پوسٹ آتی ہیں، ان کے پاس علماء سے تعلقات بھی نہیں ہوتے، دینی ماحول بھی نہیں ہوتا، اکثر و بیشتر کے بیک گراؤنڈ دین سے ان کا تعلق بھی نہیں ہوتا، پھر وہ کچھ باتوں کو جھوٹ، کچھ باتوں کو سچ مان کے کہیں نہ کہیں وہ گمراہی کا شکار ہوتی ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، اسکول سے لے کے کالج تک، کالج سے لے کر کے یونیورسٹی تک اور دانشگاہوں تک، ٹیوشن کلاسز تک، شاپنگ مالوں تک، یہ تمام کے تمام ان کے ٹرینڈ افراد پھیلے ہوئے ہیں جو ہماری بچیوں کا شکار کرنے کے لیے باقاعدہ منظم طریقے سے اپنی پلاننگ کے مطابق یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کس بنیاد پر ہیں، آخر ہماری قوم اس کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا 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 ہے، بات یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے بہکانے کے راستے کتنے ہیں۔ ہمیں تو اپنوں سے معاملہ ہے، ہماری غرض اپنی قوم سے ہے، اپنے قوم کی بچیوں سے ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلم خاتون اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ کفر چاہے جتنا خوبصورت بن کے آئے، شرک چاہے جتنا حسین بن کے آئے، غیر قوم سے کوئی فرد چاہے جتنی وفاداری بنا کر کے دکھائے، مگر اس بات کو یقین کر لینا کہ اگر گوبر کو چاندی کے ورق میں لپیٹ دیا جائے
तो वो हलवा कभी नहीं बनेगा, वो गोबर का गोबर ही रहेगा। इसलिए कुरान मजीद ने जो इरशाद फरमाया कि तुम हरगिज मुस्लिम औरतें हरगिज मुसलमानों के अलावा मुशरिकीन से शादी ना करें, और मुस्लिम मर्दों को हुक्म दिया कि वो हरगिज किसी गैर मुस्लिम खवातीन से शादी ना करें। कुरान मजीद पर अगर ईमान है और यकीनन है तो हमें फिर किसी तजर्बे की जरूरत नहीं है, हमें किसी और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। हमारे रब ने जो फरमा दिया वही सच है, वही हक है। और अगर आप तजर्बा देखना ही चाहते हो तो मैं आपको दावत देता हूं, मैं अपनी मिल्लत की खवातीन को दिखाना चाहता हूं, वो सोशल मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, ज्यादा नहीं यूट्यूब पर जाएं, एक दो नहीं सैकड़ों ऐसी मुस्लिम बच्चियां मिलेंगी जिन्हें वादे करके और भरोसा दे करके एतमाद में लेकर के जिनसे शादियां की गई, आज वो डर डर की ठोकरें खा रही हैं। उनके समाज ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, उनके घर वालों ने भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, न वो घर की हुई न वो घाट की हुई। कितनी तो ऐसी है कि आज उनका पता ही नहीं कि वो दुनिया के कौन से कोने में है या दुनिया से खत्म हो चुकी हैं। कितनी ऐसी है जो बेच दी गई, कितनी ऐसी है जो 10 घरों में बेची गई। ये वो चीजें हैं जिसका मुशाहिदा आप खुद कर सकते हैं। वजह क्या है कि अगर कोई रिश्ता वाकई एतमाद की बुनियाद पर आगे बढ़ता है, खुलूस की बुनियाद पर आगे बढ़ता है, उस रिश्ते के अंदर एतमाद होता है, पायदारी होती है। मगर कोई रिश्ता अगर दुश्मनी की बुनियाद पर हो, बदला लेने की बुनियाद पर हो, किसी को बेइज्जत करने की बुनियाद पर हो, उस रिश्ते की उम्र लंबी नहीं होती। मैं अपने कौम की खवातीन से ये कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते वो होश के नाखून ले और वो देखें कि उनकी उन बहनों के क्या हालात हैं जिन्होंने अपने दीन को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने मजहब को छोड़ा, अपने कल्चर को छोड़ा। आज उनकी जिंदगी इतनी गंदी हो चुकी है कि वो समाज के सामने आकर के अपनी बात कहने के लायक नहीं है। मैं आपको ज्यादा कुछ ना कह के एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। शायद ये गुफ्तगू करते करते मेरा वक्त खत्म हो जाए, मगर मैं मुख्तसर में मैं अपनी माँ और बहनों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि मेरी माँ और बहनें, सारी दुनिया के वादे एक तरफ, सारी दुनिया की खूबसूरती एक तरफ, सारी दुनिया का हुस्न एक तरफ, मगर अल्लाह का फरमान एक तरफ। ये दुनिया की दौलत, ये मोटरसाइकिलें, ये चमकती हुई गाड़ियां, ये होटल बाजियां, खुदा की इज्जत की कसम, ये चंद रोजा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें झांसे में लेने के लिए है, तुम्हारा शिकार करने के लिए है। बाकायदा इसके पैसे दिए जाते हैं, उन्हें ट्रेन किया जाता है तुम्हें तोहफे देने के लिए, तुम्हें होटलों में खाना खिलाने के लिए, तुम्हें घुमाने के लिए। और जब तुम्हारी इज्जतें पामाल हो जाती हैं तो दूध की मक्खी की तरह वो निकाल करके फेंक दिए जाते हैं। अगर ये बातें गलत हैं तो आप यूट्यूब पर खुद इसका मुशाहिदा करें, दीगर सोशल साइटों पर अखबारी बयानात का मुताला करें। आज सैकड़ों बच्चियां जिंदगी और मौत के रास्ते पे खड़ी हैं। मैं आपको अपना वाकया बताता हूं। हमारे दारुल इफ्ता में जोगेश्वरी के अंदर एक खातून आती है। एक खातून आई और उसकी सहेली उसे लेकर के आई। उसने कहा कि हजरत जरा इस खातून की बात आप सुन लें। तो मैंने समझा कि शायद कोई तलाक वगैरह का मैटर है, शौहर ने मार के भगा होगा दिया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है बैठाइए। मैं कुछ काम में मसरूफ था, मैंने कहा मैं भी थोड़ी देर में देखता हूं। बहरहाल वो दोनों खातून सामने आई। जिस खातून को वो लेके आई थी उसकी हालत ऐसी थी कि लगता था शायद कई महीनों से उसे कैद खाने में रखा गया हो और उसे खाना पानी देना बंद कर दिया गया हो। मैंने पूछा मामला क्या है? तो उसने बताया कि हजरत ये मेरी सहेली है और इससे एक गैर मुस्लिम लड़के ने इसके साथ प्यार किया और इसे मैंने समझाया था मगर ये मानी नहीं। उसकी चमकती हुई गाड़ी मोटरसाइकिल देखकर
یہ اس کے اوپر فدا ہو گئی۔ اب اس نے 2-4 مہینے گھمائے کھلائے، ہوٹل بازی کری، اور اس کے بعد جب یہ پوری طرح سے اس کی محبت میں ڈوب گئی تو یہ اپنے گھر سے بغاوت کر کے اس کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہوئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ حضرت وہ بندہ اسے لے کر کے بھاگ گیا، اور جانے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کرایا کہ میڈیا میں اسے لکھ کر کے ایک بیان دیا کہ یہ بیان تمہیں میڈیا میں دینا ہے۔ میڈیا کے سامنے اس لڑکی نے بیان دیا کہ میں نے اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے اسلام کو چھوڑ کر کے یہ دھرم اپنایا، اور یہ میرا شوہر ہے، میں اس سے شادی کر چکی ہوں۔ اب میرے گھر والے میرے رشتے کی وجہ سے میرے اور میرے شوہر کے جان کے دشمن ہیں، اس لیے اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میرے بھائی ہے، میرے گھر والے۔ یہ بیان دے دیا، اور دینے کے بعد اس کے بعد جو اس کے ساتھ ہوا، اس لڑکی نے بتایا کہ حضرت اسے یہ یاد نہیں ہے کہ یہ کتنے گھروں پر گئی اور کتنے لوگوں نے اسے استعمال کیا۔ وہ جو اس سے پیار کر کے اس کا شوہر بنا تھا، اس نے اپنے دوستوں کے سامنے اسے پیش کیا، اور جب انکار کیا اس خاتون نے تو اس نے کہا کہ یہ جو ویڈیو تیرا ہے نا، جو تو نے بیان دیا کہ میرے ساتھ کچھ ہوا تو ذمہ دار میرے ماں باپ ہوں گے، میں تجھے مار کے پھینک دوں گا، اور یہی ویڈیو تیرا سامنے لا کر کے تیرے ماں باپ کو پھنسا دوں گا، خود مار کر کے انہی کو پھنساؤں گا۔ اب یہ اس کے تو ہاتھ پاؤں کٹ چکے تھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وقت رہتا تو میں تفصیل سے اس کی ساری باتوں کو بتاتا۔ مختصر یہ ہے کہ اس بچی کو سینکڑوں جگہوں پر استعمال کیا گیا، اس نے لاکھوں روپے کمائے، اسے بیچ کر کے نہ جانے کہاں کہاں بیچا، 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے اس کی عزت کا پورا جنازہ اس خبیث میں نکال دیا۔ کسی طرح وہ کہیں سے بھاگ کر کے اور نکل کر کے آئی، اور آنے کے بعد اس نے اپنی سہیلی کو فون کیا کیونکہ وہ اپنے گھر جا نہیں سکتی تھی۔ بہرحال میرے پاس ایک صاحب بیٹھے تھے، میں نے ان سے مشورہ کیا، میں نے کہا آپ جا کے ایس پی کے ہاں بیان وغیرہ دیجئے اپنا، اور جا کر کے اس کے خلاف آپ قانونی چارہ جوئی کیجئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، خدا کے واسطے میری ماں اور بہنوں، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، یقین مانو یہ تمہاری زندگیوں کو برباد کرنے کا، تمہیں بے عزت کرنے کا، اور تمہارے ذریعے مسلم قوم کے سر کو نیچا کرنے کا ایک بڑا ہی خطرناک منصوبہ ہے۔ اس لیے میں ان سے گزارش کروں گا، اپنے نوجوانوں سے بھی اور اپنے ملت کی خواتین سے بھی قرآن کے فرمان پر عمل کریں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں، اور مسلمان عورتیں مشرک مردوں سے شادی نہ کریں، یقیناً مومن بندہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگرچہ تمہیں کوئی مشرک پسند آ جائے مگر مومن ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے میری گزارش ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، کہ آپ حضرات اس پیغام کو عام کریں، خود بھی اور اپنی سہیلیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر کی دیگر خواتین کو، اگر وہ کسی بھی طرح سے کسی کے آلے کار بن چکی ہیں یا کسی کے تعلقات میں ہیں، تو خدا کے واسطے وہ اس سے لوٹ آئیں، اپنی عزت کا، اپنے ماں باپ کی عزت کا، اپنے دین کا، اپنے مذہب کا خیال رکھیں۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ تو جیسے تیسے گزر جائے گی، مگر آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انعام ایمان والوں کے لیے جو انعام رکھا ہے، نہ اس کا تصور کسی دل میں آیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی عزت ہے جو اللہ نے آخرت میں آپ کے لیے رکھی ہے۔ اس لیے یہ پیغام میں آپ تک پہنچا کر کے اس فریضے سے آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہو جائے، ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے
ہر بھائی اپنی بہن کے لیے، ہر شوہر اپنی بیوی کے حق میں اگر بیدار ہو جائے، خدا کی قسم پورے بھارت کی مسلم خواتین کا تحفظ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہر عالم اپنے دائرے عمل میں، ہر امام اپنے دائرے امامت میں، ہر پیر اپنے مریدوں کے لیے اور ہر نوجوان اپنے گھر کی خواتین کے لیے بیدار ہو جائے اور خواتین خود بیدار ہو جائیں۔ انشاءاللہ الرحمن ان کے سارے جھوٹے اور ان کے سارے بیہودہ پلان خاک میں مل جائیں گے۔ قرآن مجید نے فرمایا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سب پہ بھاری ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ چند باتیں تھیں، وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں نے آپ سے باتیں جو کی ہیں، کچھ آپ سے باتیں کر سکا، آپ اسے زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو پہچانیں۔ آپ اپنی وجہ سے اپنی چند دنیا کی جھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی قوم کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے سماج کو اور اپنے ماں باپ کی عزت کو تار تار نہ کریں۔ اللہ تعالی آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے ان تمام ذمہ داروں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگلی مرتبہ آپ پروگرام کرائیں اور اس طریقے کا پروگرام ہو تو خواتین کو اس بات کا موقع دیا جائے کہ وہ اپنے شکوک و شبہات لکھ کر کے اسٹیج تک پہنچائیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان خواتین کے ذہنوں میں، ان کے فکروں میں ڈالی گئی ہیں اور وہ اس کا جواب نہیں پاتی، کہیں نہ کہیں وہ پریشان ہوتی ہیں اور کچھ خواتین اس پریشانی میں بہک جاتی ہیں، گمراہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انہیں یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی پریشانیوں کو اسلام کے حوالے سے، اگر کوئی الجھن ان کے دل میں ہے، کسی طریقے کا سوال ان کے من میں ہے، تو وہ سوال وہ لکھت طور پر اسٹیج تک پہنچائیں اور اس کا تسلی بخش جواب اسٹیج سے انہیں دیا جائے، تاکہ اس طریقے کی خواتین کا ذہنی اور فکری طور پر علاج ہو سکے اور اسلام کی حقانیت ان کے دل میں اتر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے الفاظ میں، میری تشریح و تعبیر میں اگر کوئی غلطی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔